بسم اللہ الرحمن الرحیم رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صم بکم عمی فهم لا یرجعون آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسوله النبی الکریم الامین ببرکتہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلى آلك واصحابك يا حبيبي يا سيدي يا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعالیٰ بے شمار حمد و ثنا کے بعد درود و سلام کا نذرانہ حضور تاجدار مدینہ سور قلب و سینہ فیض مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں میرے واعظ القدر بزرگوں دوستوں نوجوان ساتھیوں، سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 18 آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ اس کے ذمن و ذائل میں چند ایک باتیں آپ کی گوش گزار کر رہے ہیں۔ دعا ہے خالق کائنات زبان پہ حق جاری فرمائے اور ہم سب کو سن کر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ رب ذوالجلال نے فرمایا صم بکم عمی فهم لا یرجعون، بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، پس وہ کبھی بھی راہ راست پہ آنے والے نہیں۔ اس آیہ مقدسہ کا پچھلی آیتوں کے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہے کہ پچھلی آیت مقدسہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگ کی مثال بیان فرمائی کہ کوئی ایسا انسان کہ جو جنگل میں بھٹک جائے اور اپنی سہولت کے لیے وہ آگ جلائے تاکہ اس کی روشنی سے فائدہ حاصل کر سکے اور پھر اس میں خوش بھی ہو جائے کہ میں کامیاب ہو گیا، اچانک وہ آگ ایسی ختم ہو، ایسی فنا ہو کہ دوبارہ جلنے کے قابل نہ رہے۔ ان منافقین کی مثال بھی یوں ہی ہے، چونکہ جب مسلمان میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک صحابہ ان کو سچے ایمان کی دعوت دیتے تھے تو یہ قسمیں اٹھا کر اپنے ایمان کا یقین ان کو دلاتے کہ بے شک ہم تمہارے ساتھ ہیں، تو وہ غم زدہ ہوتے، بعض صحابہ غم زدہ ہوتے کہ یہ ان کو پتہ بھی ہے کہ ہم منافقانہ چال چل رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود یہ پکے دائرہ اسلام میں نہیں آ رہے، وہ غم زدہ ہوتے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے غم کو دور کرنے کے لیے، ان کے اس دکھ کو ختم کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیہ مقدسہ کا نزول فرمایا۔ رب ذوالجلال نے فرمایا جو بہرا ہو، جو گونگا ہو، جو اندھا ہو، تو اس کے ایمان کی، اس کے راہ راست پہ آنے کی کون امید کر سکتا ہے؟ میرے واعظ القدر صم، خالق کائنات نے فرمایا صم جو ساما من سے بنا، جس کا معنی ہے کان کا بوجھ، لفظی معنی کان کا بوجھ۔ یہ سازی کو کہتے ہیں کہ جس میں یا تو سننے کی طاقت نہ ہو یا سننے کی طاقت تو ہو لیکن کمزور ہو۔ یہاں سمن سے مراد پہلا معنی ہے، یعنی جس کان میں ایسا عارضہ ہو، ایسی بیماری ہو کہ سننے کی طاقت ہی سرے سے موجود ہی نہ ہو، جسے ہم بہرا کہتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے اونچا سننے والا، ایک ہوتا ہے بالکل سرے سے بہرا، جس کو صرف اشارے سے اگر تو سمجھائے گا تو سمجھ پائے گا، وگرنہ تیرے بولنے سے وہ نہیں سمجھ پائے گا۔ تو رب ذوالجلال نے فرمایا سمون، یہ بہرے ہیں جو راہ راست پہ، جو میرے محبوب کے مخالف، جو دشمنان اسلام ہیں، رب ذوالجلال نے فرمایا یہ بہرے ہیں۔ دوسرا لفظ بیان فرمایا بکمن، بکمن کہتے ہیں اندھے کو، بکمن
گونگے کو سوری بکمن گونگے کو کہتے ہیں. گونگا اس کی دو قسمیں ہیں، یا تو بولنے میں دشواری ہونا جسے ہم کہتے ہیں توتلا پن، یا بولنے کی ہزارہا کوشش کرنے کے باوجود بولنے کی طاقت نہ رکھنا جسے ہم کہتے ہیں گونگا پن. تو دوسرا معنی اس آیت مقدسہ میں مراد ہے. رب ذوالجلال نے فرمایا کہ ان کی زبان میں یہ طاقت ہی نہیں کہ یہ حق بول سکے، یہ سچی بات بول سکے، ان کی زبان میں یہ طاقت ہی موجود نہیں ہے. تیسرا لفظ رب ذوالجلال نے بیان فرمایا عمی، اندھا، یعنی آنکھوں کا عارضہ. اس میں اس کی دو قسمیں ہوں گی. پہلی قسم تو یہ کہ ایک مادر ذات اندھا ہو، یعنی پیدا ہوتے ہی اندھا ہو. دوسرا یہ کہ پیدا ہوتے تو اکھیارا ہو لیکن بعد میں کسی وجہ سے، کسی بیماری کی وجہ سے اس کی آنکھیں اندھی ہو جائیں. یہ دوسرا معنی یہاں مراد ہے. اس کی بھی دو قسمیں ہیں اندھا ہونے کی. ایک تو یہ کہ سرے سے ہی آنکھ میں سر میں آنکھ موجود ہی نہ ہو سرے سے. دوسرا معنی یہ ہے کہ آنکھ تو موجود ہو لیکن اس میں دیکھنے کی طاقت موجود نہ ہو. تو یہاں دوسرا معنی مراد ہے کہ ان کی آنکھیں دیکھنے میں صحیح سلامت ہیں، ان کے کان دیکھنے میں صحیح سلامت ہیں، ان کی زبان بھی صحیح سلامت ہے، لیکن اس کے باوجود رب ذوالجلال نے فرمایا بہرے بھی ہیں، گونگے بھی ہیں، اندھے بھی ہیں. فَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ. چونکہ تین ہی صورتیں ہوتی ہیں کسی کی راہ راست پہ آنے کی. یا تو اس کی آنکھیں کام کرتی ہوں، آنکھوں میں یہ طاقت موجود ہو کہ وہ سیدھا راستہ دیکھ لے اور جھاڑیوں سے بچ جائے، جنگل سے بچ جائے، اپنا راستہ جو ہے وہ صحیح دیکھ کر وہ اختیار کر لے. دوسرا ذریعہ ہے انسان کے سماعت کا، کہ کسی سے سن کے دیکھ نہیں پاتا، کسی سے سن کے اس کو پتہ چل جائے کہ سیدھا راستہ کون سا ہے. تیسرا ذریعہ ہے بولنے کا، کسی سے پوچھ کر وہ سیدھے راستے پہ آ سکتا ہے. تو رب ذوالجلال نے فرمایا ہے میرے محبوب کے غلاموں، جب ان کے تینوں ذریعے ہی ختم ہو گئے، تینوں ذریعے جن کے ذریعے انہوں نے راہ راست پہ آنا تھا، جب یہ تینوں ذریعے ہی ختم ہو گئے تو پھر یہ کیسے لوٹ سکتے ہیں؟ میرے واضح مطلب اس آیت مقدسہ سے چند فائدے آپ کی گوش گزار کروں. سب سے پہلا فائدہ تو ہمیں یہ حاصل ہوتا ہے کہ جو اعضاء جسم کا عضو اپنے مقصود کو بھول جائے، یہ لفظ ذرا غور سے سنیے گا اور سمجھنے کی کوشش کیجیے گا. جو اعضاء اپنے اصل مقصد کو بھول جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس اعضاء کو بیکار فرمایا ہے. آنکھیں ہونے کے باوجود اندھے، میرا رب ذوالجلال فرما رہا ہے اندھے. کان ہونے کے باوجود میرا رب ذوالجلال فرما رہا ہے کہ بہرے. زبان ہونے کے باوجود میرا خالق کائنات اعلان فرما رہا ہے کہ وہ گونگے ہیں، جس سے پتہ چلا کہ جو چیز، جو اعضائے جسم اپنے اصل مقصد کو، زبان بھی حق بولنے کے لیے، آنکھیں بھی حق دیکھنے کے لیے، کان بھی حق سننے کے لیے، جب یہ اصل مقصد سے ہٹ کے دوسرے جو بھی کام کرتے ہیں وہ ان کا اصل مقصد نہیں ہے، وہ اس کے تابع ہے. جب یہ اپنے اصل مقصد سے ہٹ کے جو کام کرتے ہیں، جب حرام کو آنکھیں دیکھیں گی تو یہ اصل مقصد سے ہٹ گئی، جب حرام بولے گی تو یہ زبان اصل مقصد سے ہٹ گئی، جب حرام ہم سنیں گے تو یہ ہمارے کام جو ہیں اصل مقصد سے ہٹ گئے. تو رب ذوالجلال نے فرمایا کہ یہ بیکار ہے، جو اصل مقصد سے ہٹ جائے وہ بیکار ہوتا ہے. اس کی مثال یوں بھی سمجھیے، اللہ کے ولی اور شہداء ہمارے دیکھنے میں وفات پا چکے ہوتے ہیں، ان کے دفن کفن کا ہم مکمل انتظام کرتے ہیں، ان کی مقبرے بھی ہوتے ہیں، لیکن قرآن کیا اعلان فرماتا ہے؟ ذرا غور کیجیے.
رب ذوالجلال نے فرمایا بل احیاء ولکن لا تشعرون، بلکہ وہ زندہ ہیں لیکن تمہیں شعور نہیں۔ دوسرے مقام پہ فرماتا ہے بل احیاء عند ربهم یرزقون، بلکہ وہ زندہ ہیں اور اپنے رب ذوالجلال کا دیا ہوا رزق بھی کھا رہے ہیں۔ کس وجہ سے؟ ظاہر تو وصال ہو گیا، ہم نے ان کے کفن کا انتظام کیا، ان کو دفن بھی کیا، ان کا جنازہ بھی پڑھا، لیکن قرآن کہتا ہے وہ زندہ ہیں اس وجہ سے کہ انہوں نے اپنے مکمل اعضائے جسم جو ہیں ان کے پیدا کرنے والے کا جو مقصد تھا اس مقصد کو انہوں نے پورا کر دیا۔ تو رب ذوالجلال نے فرمایا یہ زمین کا کیا کام کہ ان کو مردہ کر دے، ان کو مردہ گمان بھی نہ کرو، وہ اپنے رب کے پاس ہیں اور رب کا دیا ہوا رزق بھی کھا رہے ہیں۔ تو جو چیز اپنے اصل مقصد سے ہٹ کے کام کرے وہ بیکار ہے۔ دوسرا فائدہ اس آیت مقدسہ سے ہمیں یہ بھی حاصل ہوتا ہے کہ انسان کا مکمل جسم جو ہے اس پہ اللہ تبارک و تعالی انسان کی اس جسم پہ قادر ہے، خالق کائنات کا عطا کیا ہوا یہ جسم ہے۔ تو ہر انسان کو چاہیے کہ اپنے اصل مقصد کو وہ یاد رکھے کہ جس مقصد کے لیے جس رب ذوالجلال نے مجھے یہ جسم عطا فرمایا ہے اس رب ذوالجلال کو کسی بھی مقام پہ تو نہ بھولے۔ جب انسان اپنے خالق کو بھول جاتا ہے، نعمت دینے والے پروردگار کو بھول جاتا ہے تو رب ذوالجلال کو پہلے ہی بے نیاز ہے۔ یہاں مثال میں یوں سمجھاؤں کہ ایک انسان ساری زندگی اپنے رب ذوالجلال کی بندگی میں گزار دے، جب موت آئے تو پھر اس کو غم نہیں ہوتا، وہ اپنے آپ کو اس انتظار میں رکھتا ہے کہ کون سا لیلا آئے میں اپنے خالق سے جان لوں، کون سا لیلا آئے کہ جس نبی کی میں نعتیں پڑھتا رہا ساری زندگی، جس نبی کی غلامی میں ساری زندگی بسر کی، جس نبی کی محبت میں ساری زندگی میں نے بسر کی، کون سا وقت آئے لوگ مجھے اٹھائیں قبر میں دفنائیں اور میرے محبوب کے مجھے جلوے نظر آئے۔ حضرت بلال سے جب وقت نزا قریب آیا، وصال کا وقت جب قریب آیا تو لوگوں نے پوچھا آپ کو سنا رہے ہیں، لوگوں نے پوچھا لوگ رو رہے ہیں، آپ نے فرمایا بلا کے فرمایا کہ بھائی میرے مرنے پہ رو نہیں، یہ رونے کا وقت، یہ تو خوشیاں منانے کا وقت ہے۔ تجھے پتہ نہیں کہ جب یہ حجاب ہٹ جائے گا، یہ پردہ جب ہٹ جائے گا تب تو دیدار مصطفیٰ نظر آئے گا۔ یہ تو خوشی کا وقت ہے، یہ رونے کا وقت نہیں۔ تو جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا میں ساری زندگی بسر کر دیتا ہے تو پھر رب ذوالجلال کا قرآن کیا کہتا ہے، ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، آجا آج لوٹ آ اپنے رب کی طرف اس حالت میں کہ تیرا رب تجھ سے راضی ہے، تو اپنے رب سے راضی ہو جا۔ سارا جگ اس رب کو راضی کرنے میں لگا ہے، لیکن رب کیا کہتا ہے کہ رب تجھ پہ راضی ہے۔ تو پھر جو انسان ساری زندگی، قبر میں تو سب نے جانا ہے، موت کا شکار تو سب نے ہونا ہے، لیکن موت میں فرق ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کرم فرمائے جب یہ منافقین یا کافرین جن کا ذکر یہاں آیا، جنہوں نے اپنے اصلی مقصد کو بھلا دیا، تو پھر ان کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے، یوم نحشرہم یوم القیامۃ وجوہ علی وجوہہم عمی وبکم وصم، کہ ان کو قیامت کے دن منہ کے بل اٹھایا جائے گا اس حالت میں کہ اندھے بھی ہوں گے، بہرے بھی ہوں گے، گونگے بھی ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کرم فرمائے، صوفیاء کرام فرماتے ہیں کہ تین چیزیں ایسی ہیں، یہ قیمتی ایک ہیرا آپ کے حوالے کر رہا ہوں، اور میرے آج کے اس درس قرآن کا آخری جملہ، صوفیاء کرام فرماتے ہیں کہ تین چیزیں جو ہیں وہ انسان کے دل کو اندھا کر دیتا ہے۔ سب سے پہلی چیز کیا؟ اپنے
پورے جسم کو، اپنے اعضاء کو ہر وقت گناہوں میں مشغول رکھنا، یہ پہلی چیز ہے جو انسان کے دل کو اندھا کر دیتی ہے۔ اور یاد رکھیے دل پورے جسم کا مرکز ہے، بادشاہ ہے۔ جب بادشاہی بگڑ گیا تو پھر دوسرے اعضاء جو اس کے تابع ہیں وہ کہاں راہ راست پہ نہیں۔ تو صوفیاء کرام فرماتے ہیں کہ دل کا اندھا 3 چیزوں سے انسان ہوتا ہے۔ پہلا یہ کہ اپنے اعضاء کو گناہوں میں مشغول رکھنا، دوسری وجہ کہ اپنے اعضاء کو گناہوں میں مشغول رکھنا اور ریاکاری سے عبادت کرنا، دکھلاوے کے لیے عبادت کرنا کہ میں کسی کو دکھانے کے لیے عبادت کر رہا ہوں۔ اور تیسری وجہ صوفیاء کرام فرماتے ہیں کہ اپنے خالق کے علاوہ دوسرے کے سامنے زبان دراز کرنا، ہاتھ پھیلانا، یعنی خالق کو بھول کر، خالق کو چھوڑ کر خلق کو راضی کرنا، مخلوق کو راضی کرنا۔ آج ہم میں یہ بہت بڑا ہے، ہم کہتے ہیں کہ میرا بھائی غصے نہ ہو، مولانا صاحب غصے ہو جائیں تو ہو جائیں، مسئلے ویران ہوتی ہیں تو ہو جائیں، لیکن ہماری جو پنچایت ہے وہ مکمل ہو جائے، اس کے بعد ہی نماز پڑھنے جائیں گے۔ تو صوفیاء کرام فرماتے ہیں کہ یہ چیز جو ہے یہ دل کو اندھا کر دیتی ہے کہ خالق کو چھوڑ کر خلق کی عبادت کرنا، خلق کو راضی، مخلوق کو راضی کرنا، یہ دل کے اندھا کرنے کا بہت بڑا ایک ذریعہ اور سبب ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے خالق کائنات حق شناسی کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ چند معروضات اپنی پاک بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک کو سمجھنے کی، سمجھ کر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔